فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ قسط نمبر 22۔ سلیب ٹوٹ جائے گی۔ ہم اپنی عصمت کے شیشے توڑ دیتی ہیں تاکہ سلیب نہ ٹوٹے۔ ہمیں ٹریننگ دی گئی ہے کہ ایک مسلمان سربراہ کو تباہ کرنے کے لیے 10 مسلمانوں کے ساتھ راتیں بسر کرنا جائز اور کار ثواب ہے۔ مسلمانوں کے ایک مذہبی پیشوا کو اپنے جسم سے ناپاک کرنے کو ہم ایک عظیم کار خیر سمجھتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم سلیب کی بقا کے لیے مجھے استعمال کر رہی ہو۔ بالیان کے احساسات آہستہ آہستہ جاگنے لگے۔ کیا تم مجھے سلیب کا محافظ بنانا چاہتی ہو؟ کیا تم ابھی تک شک میں ہو؟ موبی نے کہا، تم نے سلیب کے ساتھ دوستی کیوں کی ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکمرانی سے آزاد ہونے کے لیے، بالیان نے جواب دیا۔ سلیب کی حفاظت کے لیے نہیں، میں مسلمان ہوں، لیکن اس سے پہلے میں سوڈانی ہوں۔ میں سب سے پہلے سلیبی ہوں، موبی نے کہا۔ میں عیسائی ہوں اور اس کے بعد اس ملک کی بیٹی ہوں جہاں میں پیدا ہوئی تھی۔ موبی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، اسلام کوئی مذہب نہیں، اس لیے تم اپنے ملک کو اس پر ترجیح دے رہے ہو۔ یہ تمہاری نہیں، تمہارے مذہب کی کمزوری ہے۔ تم میرے ساتھ سمندر پار چلو تو میں تمہیں اپنا مذہب دکھاؤں گی۔ تم اپنے مذہب کو بھول جاؤ گے۔ میں اس مذہب پر لعنت بھیجتا ہوں جو اپنی بیٹیوں کو غیر مردوں کے ساتھ راتیں بسر کرنے اور شراب پینے کو ثواب سمجھتی ہیں۔ بالیان اچانک بیدار ہو گیا۔ اس نے کہا، تم نے اپنی عصمت مجھ سے نہیں لوٹائی بلکہ میری عصمت لوٹی ہے۔ میں نے تمہیں نہیں لوٹا بلکہ تم نے مجھے کھلونا بنائے رکھا ہے۔ ایک مسلمان کا ایمان خریدنے کے لیے عصمت کوئی زیادہ قیمت نہیں۔ لڑکی نے کہا، میں نے تمہاری عصمت نہیں لوٹی، تمہارا ایمان خریدا ہے، مگر تمہیں راستے میں بھٹکتا ہوا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ تمہیں ایک عظیم روشنی کی طرف لے جا رہی ہوں جہاں تمہیں اپنا مستقبل اور اپنی عاقبت ہیرو کی طرح چمکتی نظر آئے گی۔ میں اس روشنی میں نہیں جاؤں گا، بالیان نے کہا۔ دیکھو بالیان، موبی نے کہا، مرد، جنگجو مرد، وعدے اور سودے سے نہیں پھرا کرتے۔ تم میرا سودا قبول کر چکے ہو۔ میں نے تمہارا ایمان خرید کر شراب میں ڈبو دیا ہے اور تمہیں منہ مانگی قیمت دی ہے۔ اتنے دنوں سے میں تمہاری لونڈی اور بے نکاحی بیوی بنی ہوئی ہوں۔ اس سودے سے پھرو نہیں۔ ایک کمزور لڑکی کو دھوکہ نہ دو۔ تم نے مجھے وہ عظیم روشنی یہیں دکھا دی ہے جو تم مجھے سمندر پار لے جا کر دکھانا چاہتی ہو۔ بالیان نے کہا، مجھے اپنا مستقبل اور اپنی عاقبت ہیروں کی طرح چمکتی نظر آنے لگی ہے۔ موبی نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو بالیان نے گرج کر بولا، خاموش رہو لڑکی۔ صلاح الدین ایوبی میرا دشمن ہو سکتا ہے لیکن میں اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن نہیں ہو سکتا جس کا صلاح الدین ایوبی بھی نام لیتا ہے۔ میں اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر مصر اور سوڈان قربان کر سکتا ہوں۔ اس کے عظیم اور مقدس نام پر میں صلاح الدین ایوبی کے آگے ہتھیار بھی ڈال سکتا ہوں۔ میں تم کو کئی بار کہہ چکی ہوں کہ شراب کم پیا کرو، موبی نے کہا۔ ایک شراب اور دوسرے رات بھر جاگنا اور میرے جسم کے ساتھ کھیلتے رہنا۔ دیکھو تمہارا دماغ بالکل بیکار ہو گیا ہے۔ تم یہ بھی بھول گئے ہو کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ میں کسی فاحشہ سلیبی کا خاوند نہیں ہو سکتا۔ اس کی نظر شراب کی بوتل پر پڑی۔ اس نے بوتل اٹھا کر پرے پھینک دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے دوستوں کو بلایا، وہ دوڑے ہوئے آئے۔ اس نے کہا،
یہ لڑکیاں اور یہ لڑکی بھی تمہاری قیدی ہیں، انہیں واپس قاہرہ لے چلو۔ قاہرہ؟ ایک نے حیران ہو کر کہا، آپ قاہرہ جانا چاہتے ہیں؟ ہاں، اس نے کہا، قاہرہ؟ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، اس ریگستان میں کب تک بھٹکتے رہو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ چلو، گھوڑوں پر زینے کسو اور ہر لڑکی کو ایک ایک گھوڑے کی پیٹھ پر باندھ کر لے چلو۔ صحرا میں اونٹ کا سفر بے آواز ہوتا ہے، گھوڑوں کے پاؤں کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دیتی ہیں، لیکن اونٹ کے پاؤں خدا نے ایسے بنائے ہیں کہ ہلکی سی آواز بھی پیدا نہیں ہوتی۔ بالیان جس وقت موبی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اسے محسوس تک نہ ہوا کہ اونٹ ایک چھوٹے سے ریتلے ٹیلے کی اوٹ میں۔ موبی نے کہا، تم نے سلیب کے ساتھ دوستی کیوں کی؟ صلاح الدین ایوبی کی حکمرانی سے آزاد ہونے کے لیے۔ بالیان نے کہا، سلیب کی حفاظت کے لیے نہیں، میں مسلمان ہوں، لیکن اس سے پہلے میں سوڈانی ہوں، میں اس سے پہلے سلیبی ہوں۔ موبی نے کہا، میں عیسائی ہوں اور اس کے بعد اس ملک کی بیٹی ہوں جہاں میں پیدا ہوئی تھی۔ موبی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، اسلام کوئی مذہب نہیں، اس لیے تم اپنے ملک کو اس پر ترجیح دے رہے ہو۔ یہ تمہاری نہیں، تمہارے مذہب کی کمزوری ہے۔ تم میرے ساتھ سمندر پار چلو تو میں تمہیں اپنا مذہب دکھاؤں گی، تم اپنے مذہب کو بھول جاؤ گے۔ وہ اونٹ کے اوپر کھڑا ان دونوں کو اور 6 لڑکیوں کو اور 6 آدمیوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ صلیبی کمانڈر پارٹی کا ایک آدمی تھا۔ اس پارٹی کا کمانڈر عقل مند آدمی تھا۔ بالیان کے ڈیرے سے تقریباً نصف میل دور اس نے پڑاؤ کیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا شکار اس سے آدھا میل دور ہے۔ اس نے فوجی دانش مندی سے کام لیتے ہوئے رات کو 3 آدمیوں کو یہ ڈیوٹی دی تھی کہ وہ اونٹوں پر سوار ہو کر دور دور تک گھوم آئیں اور جہاں انہیں کوئی خطرہ یا کام کی کوئی چیز نظر آئے تو آ کر اطلاع کریں۔ اس کام کے لیے اونٹ ہی موزوں سواری تھی، کیونکہ اس کے پاؤں کی آواز نہیں ہوتی۔ تینوں سوار مختلف سمتوں کو چلے گئے تھے۔ یہ سارا علاقہ ایسا تھا کہ پڑاؤ کے لیے نہایت اچھا تھا، اس لیے کمانڈر نے سوچا تھا کہ یہاں کسی اور نے بھی ڈیرا ڈال رکھے ہوں گے۔ ایک شتر سوار کو روشنی میں نظر آئی تو وہ اس کی طرف چل پڑا۔ یہ ایک چھوٹی مشعل تھی جو بالیان کے عارضی کیمپ میں جل رہی تھی۔ شتر سوار رک گیا تو ایک ٹیلے کی پیچھے چلا گیا۔ یہ اتنا ہی اونچا تھا کہ اونٹ پر سوار ہو کر آگے دیکھا جا سکتا ہے۔ اونٹ اور سوار اس کے پیچھے چھپ گئے تھے۔ اسے ہلکی ہلکی روشنی میں لڑکیاں نظر آئیں جو فوجیوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہی تھیں۔ ان سے کچھ دور ایک اور لڑکی ایک آدمی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ ذرا پرے بہت سے گھوڑے بندھے ہوئے تھے، ان میں وہ گھوڑے بھی تھے جو ان لوگوں نے قیدیوں کے محافظوں کو قتل کر کے حاصل کیے تھے۔ صلیبی شتر سوار نے اونٹ کو موڑا، کچھ دور تک آہستہ آہستہ چلا اور پھر اونٹ دوڑا دیا۔ اونٹ کے لیے نصف میل کا فاصلہ کچھ بھی نہیں تھا، سوائے اپنی پارٹی کو خوشخبری سنائی تو وہ ہمارے قدموں میں ہیں۔ کمانڈر نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ شتر سوار نے ہدف کی تفصیل پوچھی اور پارٹی کو پیدل چلا دیا۔ گھوڑوں کے قدموں کی آواز سے شکار چوکنا ہو جاتا ہے۔ جس وقت یہ پارٹی بالیان کے ڈیرے تک پہنچی، بالیان حکم دے چکا تھا کہ ایک ایک لڑکی گھوڑے کی پیٹھ پر باندھ دو۔ اس کے دوست حیرت زدہ ہو کر بالیان کو دیکھ رہے تھے۔ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ انہوں نے اس کے ساتھ بحث شروع کر دی اور وقت ضائع ہوتا رہا۔ بالیان نے انہیں بڑی مشکل سے قائل کیا اور وہ جو کچھ کہہ رہا ہے ہوش ٹھکانے رکھ کر کہہ رہا ہے اور قاہرہ چلے جانے میں ہی عافیت اور مصلحت ہے۔ لڑکیاں پریشانی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھیں۔ بالیان کے آدمیوں نے گھوڑوں پر زینے کسیں
اور لڑکیوں کو پکڑ لیا۔ اچانک ان پر آفت ٹوٹ پڑی۔ بالیان نے بلند آواز سے بار بار کہا، ہم ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں، لڑکیوں کو قاہرہ لے جا رہے ہیں۔ وہ حملہ آوروں کو سلطان صلاح الدین کے فوجی سمجھ رہا تھا، لیکن ایک خنجر نے اس کے دل میں اتر کر اسے خاموش کرا دیا۔ اس کے دوست اتنے زیادہ آدمیوں کے ایسے اچانک حملے کا مقابلہ نہ کر سکے، سنبھلنے سے پہلے ہی ختم ہو گئے۔ صلیبیوں کا چھاپا کامیاب ہوا، لڑکیاں آزاد ہو چکی تھیں۔ چھاپا مار انہیں فوراً اپنی جگہ لے گئے۔ انہوں نے کمانڈر کو پہچان لیا، وہ بھی ان کی پارٹی کا جاسوس تھا۔ انہوں نے رات وہیں بسر کرنے کا فیصلہ کیا اور پہرے کے لیے 2 سنتری کھڑے کر دیے، جو ڈیرے کے ارد گرد گھومنے لگے۔ سلطان ایوبی کے بھیجے ہوئے سوار اس جگہ سے ابھی دور تھے جہاں قیدی لڑکیاں بالیان کے آدمیوں نے رہا کرائی تھیں۔ رات کو بھی چلے جا رہے تھے۔ وہ تعاقب میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ رہنما اس کے ساتھ تھا، وہ راستہ نہیں بھولا تھا۔ وہ وہیں اسی جگہ لے گیا جہاں ان پر حملہ ہوا۔ ایک مشعل جلا کر دیکھا گیا تو وہاں رابن اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں اور اس کے محافظوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ چیری پھاڑی ہوئی اور کھائی ہوئی لاشیں تھیں۔ اس وقت صحرائی لومڑیاں اور گیدڑ انہیں کھا رہے تھے۔ سواروں کو دیکھ کر یہ درندے بھاگ گئے۔ دن کے وقت انہیں گدھ کھاتے رہے ہیں۔ محافظ ان کمانڈر اس جگہ لے گیا جہاں سے اس نے گھوڑا کھولا تھا۔ وہاں سے اسے مشعل کی روشنی میں زمین دیکھی گئی۔ گھوڑوں کے قدموں کے نشان نظر آ رہے تھے اور سمت کی نشاندہی کر رہے تھے جدھر یہ گئے تھے، مگر رات کے وقت اس نشانوں کو دیکھ دیکھ کر چلنا بہت مشکل تھا۔ وقت ضائع ہونے کا اور بھٹک جانے کا بھی رات وہیں قیام کیا۔ صلیبی پارٹی کے کیمپ میں سب جاگ رہے تھے، بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ کمانڈر نے اس قسط کا اگلا پارٹ اگلی ویڈیو میں دیکھیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو۔